بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، انہیں آگے بڑھاؤں گا، میں اپنے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا۔ ناظرین کرام، حق کو واضح کرنے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تحریر کا ہے کہ کتابیں لکھ کر دین اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ تقریر ہے کہ وعظ اور تقریر اور بیان کے ذریعے جو ہے دین اسلام کا پیغام عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ انفرادی کوشش ہے جو کہ صوفیاء کرام کا منہج ہے، طریقہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کرتے ہیں اور ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ مناظرہ بھی ہے۔ مناظرہ بھی دین اسلام کی تبلیغ اور حق کو واضح کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، مناظرے کا ہرگز مطلب لڑائی جھگڑا، من مانی کرنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا، ضد کرنا یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بحث کرنا اور حق کو واضح کرنا۔ یہ مناظرے کی تعریف کا مفہوم ہے کہ دلائل کے ذریعے ڈیبیٹ کرنا اور حق کو واضح کرنا، یہ مناظرہ ہے۔ یہ جو مدارس کے طلباء ہیں، جب یہ فارغ التحصیل ہو کر درس نظامی مکمل کر کر عالم کورس کر کر یہ میدان میں اترتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ ہر پلیٹ فارم پر کرنی ہوتی ہے، تو ان کو سننے والے صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو ان کا خطبہ سننے مسجد میں آتے ہیں، بلکہ ان کو طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف فتنوں سے اثر شدہ لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، جس طرح موجودہ فتنوں میں قادیانیت ہے، ایتھیزم ہے، لبرلزم ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لاجیکل گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اگرچہ ان کے دلائل میں اتنا وزن نہیں ہوتا، لیکن وہ باتوں کی گیم چلاتے ہیں اور وہ اپنی لفاظیت کی وجہ سے اگلے کو مرعوب کرنے کی اور مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے مدارس کے طلباء کو یہ علم مناظرہ ضرور سیکھنا چاہیے، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو کمیونیکیشن سکلز اپنے سٹرونگ کرنے ہیں کہ کس طرح گفتگو کی جائے، کس طرح آگے ان کا مقابلہ کیا جائے، بات کس طرح آگے بڑھائی جائے، بات سے بات کیسے نکالی جائے، اپنی دلیل کیسے قائم کی جائے اور اگلے پر کیسے غالب آیا جائے۔ تو یہ طریقہ سیکھنا طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ علم مناظرہ ہر شخص کا کام نہیں ہے، ہر عالم مناظر نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ان کے جو ٹیچر ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ میرے کس اسٹوڈنٹ میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ مناظر بن سکتا ہے، علم مناظرہ سیکھ سکتا ہے۔ تو اپنے ٹیچر کی زیر نگرانی یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح پھر مختلف پلیٹ فارم پر جا کر دیگر ادیان کا، دیگر مذاہب کا مقابلہ کرنا ہے، مناظرے کے ذریعے ان کو دین کی تبلیغ کرنی ہے اور ان پر حق کو واضح کرنا ہے۔ تو آج میں جس کتاب کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا یہ بڑی مشہور کتاب ہے علم مناظرہ کے حوالے سے، مناظرہ رشیدیہ۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ تو ازہریہ شرح مناظرہ رشیدیہ ہے، یعنی یہ مناظرہ رشیدیہ کی شرح ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ مجھ جیسا بندہ کسی باقاعدہ مدرسے میں تعلیم تو حاصل نہیں کر رہا، اس وجہ سے مجھ جیسے بندے کو یہ شرح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن چونکہ آپ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے پاس بڑے بہترین اساتذہ کرام کی صحبت موجود ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، تو آپ ان کے زیر نگرانی اپنے استادوں سے، اپنے ٹیچر سے یہ علم مناظرہ اور یہ کتاب ان سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس کو میدان میں امپلیمنٹ بھی کریں۔ تو مناظرہ رشیدیہ جو ہے یہ کم از کم ہر عالم دین کو پڑھنی چاہیے کتاب، اور ویسے بھی درس نظامی کا حصہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کمپلیٹ مناظر ڈیبیٹر نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم اس کو علم مناظرہ کی بنیادی باتوں کا پتہ ہو، مناظرے کے آداب کا پتہ ہو اور ان امور کا، ان باتوں کا پتہ ہو جن سے مناظرے کے دوران بچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو فریق مخالف ہے وہ آپ پر غالب نہ آ سکے۔ یہ جو کتاب ہے شرح مناظرہ رشیدیہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ یہ جو شرح لکھی ہے یہ علامہ سید شاہ محمد ممتاز اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے اس مناظرہ رشیدیہ کی شرح لکھی ہے۔
اس میں علم مناظرہ کے حوالے سے جتنی بھی تعریفات ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے بیان بھی کی گئی ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور اس کی اردو میں شرح بھی موجود ہے جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ فن تھوڑا مشکل ہے اور ٹیچر کی گائیڈنس سے ہی سمجھ آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، تو محنت کرنے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، 9 ابحاث ہیں اور ایک اس کا خاتمہ ہے۔ اس کتاب میں جن تعریفات کا ذکر ہے ان میں مناظرے کا موضوع، غرض و غایت، بحث کی تعریف، مقدمے کی تعریف، مجادلہ، مکابرہ، نقل، تصحیح نقل، مدعی، سائل، دعویٰ، تنبیہ، تعریف حقیقی، دلیل، امارہ، تقریب، تعلیل، علت، معنی، سند، نقض شاہد، معارضہ کی تینوں قسمیں۔ تو وہ اصطلاحات جو مناظرے میں استعمال ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہے اور ان کی شرح موجود ہے۔ اسی طرح مختلف 9 ابحاث بھی یہاں شامل کی گئی ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، اور آخر میں ان چیزوں کا بیان ہے جن امور سے مناظرے کے دوران ہمیں بچنا چاہیے تاکہ فریق مخالف آپ پر غالب نہ آ سکے۔ تو یہ بھی تقریباً 18 ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے مناظرے کے دوران بچنا چاہیے۔ تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، اس کا علم ضرور سیکھیں، آنے والے وقت میں آپ کو اس کی بڑی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ ہم نے دین اسلام کی تبلیغ ہر پلیٹ فارم پر کرنی ہے۔ بعض اوقات انفرادی کوشش سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے افراد سے بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو مناظرے سے قائل ہوں گے، دلائل سے قائل ہوں گے، بحث سے قائل ہوں گے، اور اس طرح پھر حق واضح ہوگا۔ اگرچہ وہ آپ کا فریق مخالف قائل نہ بھی ہو، لیکن سننے والے جو سامعین ہیں وہ ضرور آپ کی بات سے متاثر ہوں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے، ہمیں علمی اور ذہنی وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔